السلام علیکم. ایک تو آواز کا نا ایشو بن رہا ہے کیونکہ کوے جو ہے نا جا ہی نہیں رہے. ساتھ میں درخت ہے اور کوے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مین امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ ویسے آپ کو میرا حلیہ دیکھ کے کیا لگ رہا ہے؟ تو آئی تھنک تھوڑی سی چینجنگ کی ضرورت ہے اور آرڈر بھی آئے ہیں اس چینجنگ کے. تو مطلب لازمی ہے چینجنگ کرانا, مطلب چینجنگ کا ہونا. میں سوچ رہا ہوں تو لازمی ہے چینجنگ کرانا. تو آج چلیں گے پھر. ابھی تو بالکل مارننگ ٹائم ہے. بائی دا وے گڈ مارننگ. اب پتہ نہیں آپ یہ ویڈیو کس ٹائم پر دیکھ رہے ہو, مگر یہ فل ایک نا سالڈ مارننگ ٹائم ہے, جو ایک سالڈ مارننگ ٹائم ہوتا ہے تقریباً 7 کے قریب والا ہے. تو ابھی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے, ایک آج ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. بس یہ ہے, اسکول جانا ہے اور بال کٹانے, مطلب داڑھی وغیرہ سیٹ کرانی ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو کرنی ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا درخت ہے. اس کے اوپر جو ہے نا, یہ دیکھیں, اگر آپ غور سے دیکھیں, یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ بالکل ہمارے مطلب گھر کے ساتھ ہی ہے. تو اس درخت پہ بیٹھے ہیں تو آواز کا ایشو رہتا ہے. تو کچھ یوں ہے کہ آج کون سا, ایک منٹ, ایک منٹ. جی یہ جی دیکھیں, آج ہے کوئی میرے خیال میں کیا ہے, آج دن بھی بھول گئی مجھے, ڈیٹ تو مجھے ویسے یاد نہیں رہتی. آج ہے کل, ہاں منڈے والے دن میں نے کوشش کی تھی کہ میں جلدی آؤں, مگر میں لیٹ آیا تھا. پھر میں نے سیم ایسے ٹیوزڈے والے دن کوشش کی تھی کہ میں جلدی آؤں, پھر میں لیٹ آیا تھا. آج وینسڈے ہے, تو وینسڈے کو میں نے کوشش کی اور میں جلدی آ گیا. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ, مطلب کبھی بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے کہ ایک ٹائم پہ آگے نا وہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے. بارہ تو فائنلی آج میں آ گیا, تو یہ میرے لیے تو اچھی بات ہے. تو مجھے کچھ اور کہنا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کہنا تھا. اصل پتہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انجوائمنٹ نہ ہونا. یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم انسٹاگرام یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے ایپ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو انسٹاگرام ہوتا ہے یا وہ جو بھی ویڈیو یا پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے وہ لوگ, مطلب میجورٹی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں یا کچھ اور ہوتے ہیں, جیسے اور سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی ایک اچھی سائڈ جو ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو. وہ اپنی اچھی سائڈ ڈالتے ہیں فیس بک کے اوپر یا جو ہے وہ انسٹاگرام کے اوپر, مطلب انجوائمنٹ والی. تو وہ چیز اس کے اوپر وہ ڈالتے ہیں. اور اگر ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے, اگر میں فار ایگزامپل میں اپنی بات کرتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر, ایسا جو کہ پکچر میں ہنس رہا ہے یا وہ انجوائمنٹ میں ہے یا وہ اپنی کچھ کر رہا ہے, کچھ ویلدی چیز دکھا رہا ہے, تو میں اگر خود کو اس سے کمپیئر کرنے لگوں گا تو آٹومیٹکلی میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا. اور جب آپ ایک دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو مین چیز جو میرا کنسیپٹ جو میں بات یہاں پہ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں خود کو دوسروں سے کمپیئر بالکل بھی نہیں کرنا.
ہر کسی کی پرسنالٹی الگ الگ ہوتی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا، ہمیں اس کو استعمال کرتے ہوئے خود کو بہتر بنانا ہے. دیکھیں جو زندگی ہوتی ہے نا، جو زندگی ہوتی ہے، آپ یہ اچھے سے جانتے ہیں، شاید مجھ سے بھی بڑے لوگ یہ اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں. جو ہماری زندگی ہوتی ہے یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، ایک مووی کی طرح ہے. ایک مطلب ہمیں اینڈ تک ویٹ کرنا ہے. ہماری جو لائف کے اندر مشکلات چل رہی ہیں، جو پریشانیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں یا کچھ بھی ایسا. مطلب ڈپریشن کا مریض نہیں ہونا، پریشانیوں کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینا. ہمارے اندر ایک ایبیلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو خوبیوں سے نوازا ہے. ہمیں ان خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے، ہمیں اپنی ان خوبیوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو مزید نکھارنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. ہر انسان کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے. ہم جب اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ڈپریشن کی وجہ ہوتے ہیں، پریشانی کے چکر میں ہم جو آج کا دن ہے ہم اس کو انجوائے کرنا ہی بھول جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی لائف اس طرح کی گزار لیں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر دیں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں اور جب بوڑھے ہونے کے بعد اپنی لائف کو پہلے پیچھے سے پھر آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں یا سوچیں تو آپ کو کہیں پچھتاوا نہ ہو کہ میں اپنی جوانی کے اندر میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا. ہم اپنی پریشانیاں دیکھیں، لائف ہے، زندگی ہے یہ اس طرح کی، پریشانیاں آئیں گے، غم آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بھی فرما دی ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے. ہمیں جو ہے وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود کو آگے بنانا ہے، نہ کہ ہم اپنے کاموں میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے میں بھی. اور اپنے کاموں سے مراد یہ ہے کہ جیسے کمانے کی کچھ، کیونکہ بہت شوقت ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں، تو وہ جیسے کمانے کے چکر میں بھی وہ لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں. کچھ بہت سارے لوگ یا ایسے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، تو جو اس طرح ہے اپنے آپ کو کام میں اتنا بزی کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر چیز دی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی وجہ سے خود کو دوسروں سے کمپیئر کر کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس وہ ایسا ہے، میری لائف ایسی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لائیں، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں اور چلائیں آگے. یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن ملا ہے، تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے. تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے. قرآن سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ، مطلب مسلمان ہیں، سارے پڑھتے ہیں، مگر بات یہاں پہ صرف پڑھنے کی نہیں جا رہی، سمجھنے کی جا رہی ہے. جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہم لائف میں بلا وجہ چیزوں کی وجہ سے پریشان اور ڈپریشن میں رہتے ہیں. لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہیں. تو وہ چیز اب پھر سکون میں ہوگا، اطمینان. آپ کو پتہ ہوگا کہ لائف جو ہے انپریڈکٹیبل ہے، نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے. صرف توکل اللہ پہ ہوتا ہے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، ٹینشن نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یو گیٹ دا پوائنٹ what I'm talking about right now. جی تھوڑی دیر میں ہماری باری آ جائے گی. کام ہو رہا ہے پیچھے بھی جاری ہے. کچھ دیر میں ہماری باری. پیچھے بگا صاحب کھڑے ہیں. بگا صاحب، اچھا بگا کس نے بچپن سے بگا صاحب بلاتے ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں.